بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ناظرین، دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو ہر لمحہ تبدیل ہوتی ہے، اور یہی تبدیلی دو نسلوں کے مابین ذہنی تفاوت کو جنم دیتی ہے، جسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی اور کیریئر کے انتخاب کے معاملے میں والدین اور بچوں کے درمیان جنریشن گیپ کی یہ خلیج مزید گہری ہو جاتی ہے. یہ جگہ ٹیلی ویژن نے اسی اچھوتے خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہفتہ وار پروگرام جنریشن گیپ کا آغاز کیا ہے، جس میں ہم ایسے کیریئرز پر بات کریں گے جنہیں ساری دنیا میں قبول کیا جا چکا ہے اور دنیا ان سے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کما رہی ہے، مگر ہمارے ہاں بدقسمتی سے ابھی تک بچے اور معاشرہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے، یا اس کو قبول کرنے میں والدین کی وجہ سے کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہے. ناظرین، گزشتہ صدی کے دوران کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ایک ایسی ایجاد تھی جس نے نوع انسانی کو بالکل بدل کر رکھ دیا. شاید ہی دنیا میں کوئی ایجاد اتنی متاثر کن رہی ہو. انٹرنیٹ کا آغاز کچھ سادہ صفحوں پر تحریروں اور تصاویر سے ہوا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ متحرک تصاویر اور اسٹریمنگ سائٹس کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس کا دھارا کہیں تھمتا دکھائی نہیں دیتا. اسٹریمنگ سائٹس نے آہستہ آہستہ ریڈیو، ٹی وی، ٹیپ، سی ڈی، کیمرہ، سینما اور تقریباً سبھی انڈسٹریز کو نگلنا شروع کر دیا ہے. اور ایسی ہی ایک مشہور زمانہ اسٹریمنگ سائٹ ہے یوٹیوب، جو بچوں بڑوں سب کی پسندیدہ ہے. یوٹیوب کو اس کا لامتناہی اور متنوع مواد ہر عمر کے شائقین کے لیے دلچسپ بناتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہ سارا مواد تخلیق کرنے والے یوٹیوب کے ملازم نہیں ہوتے بلکہ فری لانسر ہوتے ہیں. تو آئیے ناظرین یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فری لانسرز اور یوٹیوبرز کون ہیں جو یوٹیوب کے لیے مواد تخلیق کرتے ہیں، اسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور ڈھیر سارے پیسے کماتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہم یوٹیوبر ایز اے کیریئر کے پروفیشن پر بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیوز میں جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کا تعارف ان سے کرواتا چلوں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے سید جواد حیدر کاظمی صاحب، جو کہ درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک ہیں، اور ہمارے آج کے پروگرام میں یہ ایک والد کی حیثیت سے اپنے تحفظات سے ہمیں آگاہ کریں گے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب اکھی عباسی، جو کہ آزاد جموں کشمیر کا ایک بہت مشہور یوٹیوب چینل ایجے کے پوائنٹ چلاتے ہیں اور ایک یوٹیوبر ہیں، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے یوٹیوبر بنا سکتے ہیں اور اس کیریئر کا اگلا سکوپ کیا ہے. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ایک طالب علم راجہ محمد عثمان اکرم، جو کہ ایک چھوٹے سے یوٹیوبر ہیں. انہیں لگتا ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ وہ ایک بہت بڑے یوٹیوبر بن سکتے ہیں، لیکن انہیں اپنے والدین اور معاشرے کی طرف سے ان چیزوں کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا سامنا ہے. تو سب سے پہلے ہم راجہ محمد عثمان اکرم سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. عثمان، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ میری عمر 20 سال ہے. میں نے اپنی میٹرک جو ہے وہ ایک سرکاری اسکول سے کی ہے، اور ساتھ میں بی ایس جو ہے وہ بھی ایف ایس سی بھی ایک سرکاری اسکول سے کی ہے، اور ابھی میں بی ایس کر رہا ہوں یونیورسٹی میں. گڈ. بچپن سے ہی میرے جو شوق ہیں وہ کمپیوٹر، موبائل، الیکٹرانک گیجٹس، ان چیزوں میں میری بچپن سے ہی بہت دلچسپی رہی ہے، اور مجھے سٹارٹ سے ہی پینٹنگ کرنے کا، اس طرح کی چیزوں کو کریٹ کرنے کا بہت شوق رہا ہے. بچپن سے ہی جب سے مجھے موبائل ملا تب سے میں نے جو ہے اسی چیز کو الیکٹرانکلی کرنا شروع کر دیا. کچھ ویڈیوز بنانے شروع کر دی، پینٹنگز بنانی شروع کر دی، اور جیسے اسکول میں 8th 9th جو میری کلاس تھی اس ٹائم مجھے موبائل جو ہے وہ مل گیا تھا. تو پھر دوستوں کے ساتھ اگر کوئی ہماری پارٹی ہوتی تھی، کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہوگی یا پھر کسی جگہ ہم گھومنے پھرنے چلے گئے، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ مجھے ان یادوں کو، ان لمحات کو کیپچر کرنا ہے، اور ان کو سنبھال کے رکھنا ہے اپنے پاس، اپنے جو کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے اس میں، تاکہ آج سے 10 سال بعد، 5 سال بعد، جب بھی نہیں پتہ ہوتا زندگی کا، ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ کب کون کہاں چلا جائے گا. سب دوست آج بھی، میں یونیورسٹی میں ہوں تو جو میرے اسکول فرینڈس ہیں وہ آج کافی سارے ایسے ہیں جن کا ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے ہیں. لیکن جب میں وہ پکس، وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے دوبارہ سے وہ سب لمحات، وہ سب یادیں، میموریز ریکال ہو جاتی ہیں، میموریز دوبارہ سے یاد آ جاتی ہیں، اور پھر مجھے ایک بار پھر سے وہی دور جینے کا جو ہے دوبارہ سے موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے میرا انٹرسٹ مزید بڑھتا گیا، اور کرتے کرتے میں نے ایف ایس سی میں پہنچ گیا، اور مجھے ان چیزوں میں کافی مہارت بھی حاصل ہوگی، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، ان چیزوں میں. تو جب ایف ایس سی میں آیا، کووڈ آ گیا. کووڈ کے دوران جو ہے سب اسکول وغیرہ بند، پارک بند، ہر چیز بند، تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا کریں، کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا. تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی دوران مجھے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ملی کہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے جو ہے ارننگ کر سکتے ہیں، یوٹیوب کو ایز اے پروفیشن لے سکتے ہیں. تو ایک کیوریوسٹی آئی کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی محنت کر کے کیوں ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب پہ.
ظاہری بات ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, وہ آخر کچھ تو آؤٹ پٹ انہیں مل رہی ہوگی. تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی, اس سے مجھے پتہ چلا کہ یوٹیوب کو لوگ ایز اے پروفیشن لے رہے ہیں اور یہاں پہ اچھے سے کام کر کے آپ اس کو ایک سائیڈ انکم کے طور پہ کر سکتے ہیں. تو فری ٹائم تھا, میں نے یوٹیوب کو سیکھنا شروع کر دیا اور ساتھ میں اپنی ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کی سکلز جو ہیں ان کو بھی امپروو کرنا شروع کر دیا. کرتے کرتے جو ہے میں اس میں کافی ایکسپرٹ ہو گیا, اور جیسے ہی کووڈ کا جو ہے دورانیہ ختم ہوا تو میرے پاس اتنی سکلز تھی کہ میں ایک یوٹیوب چینل جو ہے وہ سٹارٹ کر سکوں. تو میں نے پھر فوراً ہی یوٹیوب کا ایک چینل سٹارٹ کر دیا. سٹارٹ میں مجھے کافی مشکلیں ہوئی. پہلا جو میرا چینل تھا وہ ایک ٹیکنالوجی ریلیٹڈ چینل تھا, اس سے پہلے ابھی ایک میرا ولاگنگ چینل ہے. تو وہاں پہ میں نے کافی سارا کام کیا. کرنے کے بعد اس کے بعد یوٹیوب کے بارے میں اور زیادہ سیکھنے کو ملا. پریکٹیکلی دیکھنے میں تو ایزی لگ رہا تھا سٹارٹ میں, لیکن پھر اس کے تھم نیلز, ٹائٹل, ڈسکرپشنز, ان چیزوں کے بارے میں یہ سب چیزیں آپ نے بنائی. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یوٹیوب ایک ایسا کیریئر ہے جو کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے, اور روایتی والدین کو یہ چیز سمجھانا بہت مشکل ہے کہ یہ ایک کیریئر ہے, چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر والدین اس چیز کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں کہ بچہ ہر وقت کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے اور ویڈیوز دیکھ رہا ہے. اس چیز کو آپ نے کیسے کیٹر کیا؟ سٹارٹ میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں پہ ہمارے طرف. تو ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے والدین جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیک ایریاز کے ہیں, ٹیکنالوجی سے ان کی وابستگی اتنی زیادہ نہیں. تو ہمارے جو والدین ہیں انہیں ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. انہیں نہیں پتہ کہ سوشل میڈیا کو اگر ایک بچہ اچھے طریقے سے یوز کر رہا ہے تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے. ان کے ہمارے والدین کے نہ تو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں, نہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ, کہیں کو تو واٹس ایپ وغیرہ بھی یوز کرنا نہیں آتا. جو بچے سکھاتے ہیں ان کو تو اتنے حد تک رہتے ہیں. تو ظاہری بات ہے معاشرے میں باتیں گردش کرتی رہتی ہیں, وہ بھی باہر جاتے ہیں, سننے کو ملتا ہے کہ بچے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور یہ بات واقعی میں سچ بھی ہے, بچے ٹائم بھی بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں اس چیز میں. اچھا, ہم آپ کے پاس ابھی دوبارہ آئیں گے جب ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ بہت سے لوگ یہ کام شروع کرتے ہیں اور پھر جلدی اکتا کے بند کر دیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے ہم جواد حیدر صاحب کے پاس چلتے ہیں. جواد صاحب, آپ ہمارے یہاں آپ نے ایک بچے کی باتیں سنی, اور آپ چونکہ خود بھی ایک والد ہیں, اور اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ یوٹیوبر بننا چاہے تو مجھے بتائیں کہ ایک بچے کو اس کی مرضی کا کیریئر بطور یوٹیوبر اس کی اجازت دینے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ آج کل تو جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ, ہر طرف ان کی واہ واہ ہے, یوٹیوبر سٹارز ہیں, اور لوگ ان سے ہاتھ ملانا, ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو ایسے کیریئر میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ کافی دلچسپ بات ہے کہ یوٹیوب کو ایز اے کیریئر جوائن کیا جائے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کچھ سکسیس سٹوریز ہمیں نظر آ جاتی ہیں. ایسے میں جب کہ ہمارے ہاں ان امپلائمنٹ کا ریشو بھی بہت زیادہ ہے, تو ہمیں نت نئی جو ہے ایونیوز کی طرف جانا ہے. لیکن اس سے پہلے مطلب یہ بھی ہمارے یہاں مس کنسیپشن ہے کہ ہم کچھ ایکٹیویٹیز جو لیجر میں کرتے ہیں ہمارے بچے, اور اس میں اور کیریئر میں بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو جسے آپ نے ایز اے ہابی سٹارٹ کر لیا, ہابی اور کیریئر میں ڈفرینس ہے. اسی طرح آپ کی زندگی میں آپ اور بہت سے مشاغل اپناتے ہیں, بچے کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں, بچوں کے مختلف ٹائمز میں مختلف وہ کام کرتے ہیں, تو ان سب کو کیریئر نہیں کہا جا سکتا. اب یوٹیوب کی بات کی جائے, پاسبلی یہ ایک ہے. اس وقت جو میں سٹیٹس دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, پورے پاکستان میں اس وقت تقریباً 7.5 کروڑ لوگ یوٹیوب کے یوزرز ہیں. اس کے اندر 300 چینلز ہیں جو آپ کے اس لیول پہ ہیں جسے ایک اچھی یا مناسب ارننگ کہی جاتی. 7.5 کروڑ میں 300 افراد, باقی کدھر ہیں؟ تو اس وقت یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی سکسیسفل کیریئر کے طور پہ آئے گا؟ پھر کیریئر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو چند ماہ آپ نے کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. کیریئر کی ایک ڈیفینیشن ہے جو ایک اسپیسیفک ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یا کچھ اسکل سیٹس کو سیکھنے کے بعد آپ اس میں اپنی لائف ٹائم ارننگ اور اپنا ایک پرپز آف لائف, اور پھر اس کے ساتھ آپ کی اپنی گروتھ بھی شامل ہوتی ہے, فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل آل ٹائپس آف. تو اس میں یہاں پر کتنی چیزیں ہیں جو سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں. پھر یوٹیوب ایک ایپ ہے یا ایک ویب سورس ہے, اس کے کمپیریزن میں دوسرے سورسز بھی ہیں. آج یوٹیوب ہے, بلاسفیمی کا ایک کیس ہوا پاکستان میں, اس کے وجہ سے 4 سال 5 سال یا کچھ عرصہ کے لیے اسے بین کر دیا گیا. اس بات کی کیا ایشورٹی ہے کہ آنے والے چند سال بھی یوٹیوب ایگزسٹ کرتی رہے گی ایسے ہی؟ اچھا, یہ تو آپ نے واقعی بڑی خوبصورت بات کی. جیسے اس سے پہلے ہم نے آرکٹ کی مثال دیکھی, مائی اسپیس کی مثال دیکھی, اور اب BBC جیسے ادارے جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ٹویٹر اور فیس بک کی جیسے جو بڑی بڑی سوشل میڈیا سائٹس ہیں, سوشل میڈیا پہ آہستہ آہستہ شاید ان کی تنزلی شروع ہو چکی ہے.
ہم عقی عباسی صاحب کی طرف چلتے ہیں جو کہ خود ایک بڑے جانے مانے قسم کے یوٹیوبر ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. عباسی صاحب آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو یوٹیوبر ایز اے کیریئر یہ ہے کیا؟ وٹ از اے یوٹیوب کیریئر؟ سر بہت شکریہ. یوٹیوب ایز اے کیریئر بہت بہترین بزنس ہے ان کے لیے جو اپنے پیشن کو فالو کرتے ہیں, نہ کہ ان کے لیے جو کہ وقتی ایک شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں پیسے بنانے کے لیے. آج کل جو آپ کو زیادہ تر تعداد دیکھنے کو ملے گی نوجوانوں کی, ان کا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ بس ہم یوٹیوب میں جائیں, بہت سے لوگ پیسے کما رہے ہیں اور ہم بھی اس سے ٹھیک ٹھاک پیسے کما لیں, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. ایسے لوگ بہت جلدی کوئٹ کر جاتے ہیں. یوٹیوب پہ کریئر اس بندے کا بنتا ہے اور اچھی ارننگ وہ کرتا ہے جو اپنے پیشن کو فالو کرتا ہے. یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے جس کا آپ کو پروفٹ حاصل عرصے بعد ملتا ہے. ایک آدمی ہے جو کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتا ہے شارٹ کٹ میں پیسے کمانے کے لیے, وہ 1 ماہ یا 2 ماہ ویڈیوز بنائے گا, اس کو رسپانس نہیں ملے گا, لوگ نہیں دیکھیں گے. سارا اس میں ٹوٹل میٹر جو کرتی ہے وہ ویورشپ کرتی ہے. اس کو ویوز نہیں آتے, اس کو لوگ نہیں دیکھتے, وہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے, اس کو پیسے نہیں بنتے تو وہ کوئٹ کر جاتا ہے. دوسری جانب وہ جو اپنے پیشن کو فالو کرتا ہے, وہ اس کو وہ کام کر کے مزہ آتا ہے, وہ اپنے آپ کو فورس نہیں کرتا وہ کام کرنے میں, وہ کام مسلسل جاری رکھتا ہے. ساتھ وہ اسٹڈی بھی کرتا ہے, ساتھ وہ کوئی کام بھی کرتا ہے, لیکن جو اس کا شوق ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھتا ہے. تو یوٹیوب میں طریقہ کار یہ ہے جو یوٹیوب پہ ابھی تک ہم لوگوں نے دیکھا. آپ ویڈیوز بناتے ہو, پہلے آپ کو 10-20 لوگ دیکھتے ہیں. آہستہ آہستہ جب آپ کے کنٹینٹ میں جان ہوتی ہے, اچھا کنٹینٹ آپ بناتے ہو, لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہو, یا لوگ آپ کے کنٹینٹ سے کچھ سیکھتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کی جو گروتھ ہوتی ہے, ویورشپ آتی ہے. 1000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹہ واچ ٹائم ہونے کے بعد آپ کا چینل مونوٹائز ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ ویورشپ بڑھتی ہے, آپ کا چینل مونوٹائز ہو گیا, آپ کی ویڈیوز پہ ایڈ چلتے ہیں, پھر آپ کے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں. 1000, 10,000, 1 لاکھ, پھر 1 ملین. جب آپ کے پاس آڈینس آ جاتی ہے تو آپ ہفتے میں 3 ویڈیوز بنائیں تو پاکستان میں یوٹیوب پہ کرتا ہے 1K ویوز کے 30 روپیز, جبکہ وہی 1000 بندہ آپ کو بیرون ملک سے دیکھے یوٹیوب پہ تو وہ آپ سے $4 سے $5 بنتے ہیں. تو جب آپ کے پاس 2-3 لاکھ سبسکرائبرز آ جاتے ہیں تو آپ مہینے کی اگر 10 ویڈیوز بھی ڈالو تو آپ ٹھیک ٹھاک ارننگ وہاں سے کر سکتے ہیں. بہت سے چینلز ایسے ہیں جو ٹھیک ٹھاک ارننگ کرتے ہیں لیکن ابھی تک پبلک نہیں ہوئے, کیونکہ ان کا کنٹینٹ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کے سراہیں. اب سچویشن یہاں پہ کیا ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں ان کو اچھا خاصا بینیفٹ ملتا ہے, لیکن تب جب ان کو لوگ جاننے لگتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جب ان کو 2-3 لاکھ آپ کے سبسکرائبرز ہو گئے, وہاں سے پیسے, پھر جب آپ کو لوگ جاننے لگتے ہیں تو آپ کو مختلف کمپنیز ہائر کرتی ہیں, مختلف برانڈز آپ کو ہائر کرتے ہیں کہ ہماری پروموشن کر دیں. تو یوٹیوب ایز اے کریئر صرف اس کے لیے ہے جو کہ ایز اے اس کو پیشن سمجھتا ہے. وہ ولاگنگ کرتا ہے, وہ لوگوں کو کچھ سکھاتا ہے, وہ ایکسپلور کرتا ہے, وہ کچھ بھی کرتا ہے, لیکن اس کو وہ کام کر کے مزہ آتا ہے. وہ زبردستی وہ کام نہیں کرتا. وہ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ مثالیں ہمارے سامنے جس کو زبردستی نہ کرنی پڑے. اور یہ لانگ ٹرم ہے, اس کو آپ جلدی نہیں کر سکتے, اس میں ٹائم لگتا ہے لیکن بینیفٹ آپ کو ضرور آتا ہے. گڈ. اچھا عثمان یہ بتائیے, جیسے آپ نے ابھی عباسی صاحب کی بات بھی سنی, انہوں نے کہا جی کہ یہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی کریٹیوٹی ہونی چاہیے, جو بھی ویڈیوز آپ تخلیق کریں اس میں کوئی نیا پن ہونا چاہیے. جبکہ ہمارے یہاں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد کچھ لوگ یوٹیوب چینلز شروع کرتے ہیں اور اس تھوڑے سے عرصے میں پھر وہ چونکہ کریٹیوٹی نہیں آ سکتی یا مسلسل یکسانیت آنا شروع ہو جاتی ہے ان کی ویڈیوز میں, اور اس کے بعد وہ چینل بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جس سفر پہ آپ نکلے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کریٹیوٹی ہے آپ روز ایک نئی تخلیق کر سکیں گے؟ جی, جیسا کہ اکھی بھائی نے آپ کو بتایا کہ جس کا پیشن ہے نا, جو اپنے پیشن کو فالو کر رہا ہے, اس کے لیے تو یہ چیز مشکل ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک اپنا پیشن فالو کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے بچپن سے ہی ان چیزوں کا شوق تھا جو میں نے ابھی یوٹیوب پہ جس کو میں لگا رہا ہوں. میں ولاگنگ کر رہا ہوں اور میں ولاگنگ ڈیلی بیسس پہ نہیں کر رہا, کیونکہ مجھے پتا میں ڈیلی بیسس پہ نہیں کر سکتا. میری ایک ہی روٹین ہے, یونیورسٹی جانا, واپس آنا, شام کے کچھ گھر کے کام کرنا, اگلے دن پھر وہی. اب ڈیلی بیسس پہ میں ولاگنگ اس طرح سے نہیں کر سکتا, لیکن میں نے پھر بھی ایک چینل بنایا. میں اس میں مہینے میں اگر 4 سے 5 ویڈیوز ڈال رہا ہوں تو بھی ایک میرا چینل بنا ہوا ہے اور وہ چل رہا ہے. میں نے خود کو باؤنڈ نہیں کیا ہوا کہ بعد میں خود ہی پریشرائز ہو جاؤں کہ میں اپنے چینل کو آج میں نے ویڈیو ڈالنی ہے, کچھ کروں اور پھر ویڈیوز اچھی نہیں بنیں گی, جب ویوز نہیں آئیں گے تو پھر سے ڈی موٹیویٹ ہو جاؤں گا. تو وہ لوگ جو چینل بناتے ہیں اور کوئٹ کر جاتے ہیں, وہ ان میں زیادہ تر اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو شارٹ کٹ ارننگ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ یا تو اپنے سراؤنڈنگ میں کسی بندے کو دیکھ لیتے ہیں, یا پھر وہ یوٹیوب پہ ہی کسی کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہاں اس بندے نے 2 دن پہلے ویڈیو ڈالی ہے اور آج اس کے ملینز میں ویوز جا رہے ہیں, اچھا ٹاپک ہے, چینل بناؤ. ٹھیک ہے, جب وہ بناتے ہیں بے شک ان کی ویڈیو اس سے بھی اچھی ہوگی, لیکن وہ چلتی نہیں ہے, کیونکہ وہ جس کی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ نہیں کرتے. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس بندے نے 4 سال محنت کر کے وہ وہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے,
وہ آپ کو لگتا ہے کہ بھیڑ چال بہت زیادہ ہے اس میں, بھیڑ چال بہت زیادہ ہے. اچھا عقیب عزیز صاحب, آپ سے ہم پوچھیں گے, جیسے عثمان نے بتایا کہ وہ تو ابھی انہوں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے اور وہ مہینے میں 2-4 ویڈیوز ڈالتے ہیں. آپ چونکہ ایک طویل عرصے سے ایک یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ چلا رہے ہیں, کیسے آپ اس کیریئر میں آئے اور کتنا پیسہ کما رہے ہیں آپ, کتنا, چونکہ ہم باتیں جب کرتے ہیں لوگوں کی وہ تو ایک اور چیز ہے, چونکہ آپ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہیں, تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے بائی اٹ سیلف اس یوٹیوبر ایز اے کیریئر کو اپنا کے کتنا ریونیو جنریٹ کیا؟ سر پاکستان کی تو بے شمار مثالیں, میں آپ کو یہاں آزاد کشمیر میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. اچھا مجھے بھی اس چیز کا بہت زیادہ شوق تھا. 2016 میں دیکھتا تھا کچھ چینلز تھے یوٹیوب کے, جب 2016 میں ان بین ہوئی تھی یوٹیوب, تو پاکستان کے کچھ چینلز تھے جو پرینکس بناتے تھے. اب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو 2016 میں مجھے یہ شوق پیدا ہو گیا, یار یہ ہم بھی کر سکتے ہیں, ہمارا بھی بڑا خوبصورت خطہ ہے یہاں پہ. 2000 کیونکہ میرے پاس کیمرہ نہیں تھا, فون نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اسمارٹ فون اس وقت نہیں تھا میرے پاس, گھر میں ہم دیکھتے تھے پی سی پہ. 2019 میں یوٹیوب پہ آیا تھا, سب سے پہلے پرینک سٹارٹ کیے یوٹیوب پہ. اس پہ آہستہ آہستہ جب سمجھ آئی, میں نے یہ سمجھا کہ لوگ ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں, آزاد کشمیر کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں ولاگنگ کی طرف گیا, مختلف جگہیں ایکسپلور کی, خوبصورت مقامات لوگوں کو دکھائے. میرا چینل مونوٹائز ہوا, پھر میں ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی کنٹینٹ اپلوڈ کرنے لگا. تو آہستہ آہستہ 2020, 21 اور آج 22 میں میرا چینل بھی مونوٹائز ہے, اور اب میں انٹرویوز بھی کرتا ہوں, ولاگز بھی, مختلف کیٹیگریز ہیں جو میں اپنے چینل میں ایڈ کرتا ہوں. تو ارننگ کی اگر بات کریں تو میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے کہا کہ ایک تو وہ ارننگ ہے جو آپ کو پلیٹ فارمز دیتے ہیں, یعنی کہ یوٹیوب اور فیس بک. دوسری وہ ہے جو آپ کو برانڈز اور کمپنیز ہائر کر کے اپنی پروموشن کروا کے دیتے ہیں. یہ میں نے زیادہ کی ہے جو دوسرے والی ہے. اگر میں ابھی تک کی بات کروں تو میرے پاس 9 سے 10 لاکھ روپے کے صرف گیجٹس ہیں جو کہ میں نے اپنی کمائی پہ خریدے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. ابھی میں نے 40 لاکھ کی لینڈ بائی کی ہے یہاں پہ آزاد کشمیر میں ٹورزم سیکٹر میں. تو یہ جتنے بھی ارننگ ہے, میرے اخراجات نکل رہے ہیں, تمام تر چیزیں, میرا سامان ہے, یہ سب میں سے ارن کر رہا ہوں. اور یہ میں آپ کو اس خطے کی بات بتا رہا ہوں جہاں بیٹھے ہوئے آزاد کشمیر میں. تو اگر 3 سالوں میں 60 سے 70 لاکھ روپیہ کما سکتا ہوں تو کوئی اور کیوں نہیں کما سکتا. اور اس وقت آپ کے چینل کی فین فالوئنگ کتنی سر میری 1 لاکھ سے پلس سبسکرائبرز ہیں میرے یوٹیوب پہ, 4,50,000 میرے فیس بک پہ فالوورز ہیں. اور یہ ٹریفک کیونکہ ہمارے خطے میں آزاد کشمیر میں لوگوں کا رجحان سوشل میڈیا سائٹ پہ تو ہے, لیکن اس کو فیس بک میں زیادہ ہے, تو میں اس طرح ساتھ اس کو بھی لے کے چل رہا ہوں. تو یہ سارا, ابھی میں آپ کو ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں اس میں, ہماری بات پہلے آدھی رہ گئی تھی, اس میں سبسکرائبرز یا فالوورز میٹر نہیں کرتے, اس میں میٹر کرتی ہے صرف ویورشپ. ابھی کیونکہ یوٹیوب بھی آپ کو پے کرتا ہے ویورشپ پہ, یعنی کہ آپ کی ویڈیو چلے گی, اس میں ایڈز چلیں گے, تو پھر آپ کو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے آپ کے. تو جتنے زیادہ ویوز آئیں گے, اتنے زیادہ ایڈ چلیں گے, اتنے زیادہ آپ پیسے کمائیں گے. تو جو یوٹیوب میں اب اپنا کریئر دیکھ رہا ہے یا بنانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ لرننگ میں تو ساتھ جاب کوئی نہ کوئی کرے, تب تک جب تک کہ اس کی ارننگ یوٹیوب سے آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتی. جب اس کو لگ رہا ہے کہ یوٹیوب سے اتنی ارننگ آ رہی ہے کہ اس کے تمام تر اخراجات مینج ہو رہے ہیں. اچھا اس پہ ہم آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ کیا یوٹیوب کو انڈیویجولی ہم صرف ایک کیریئر کے طور پہ لے سکتے ہیں یا ہمیں کوئی جاب کرنی پڑے گی؟ جواد صاحب واپس آپ کے پاس آتے ہیں. ہم نے عثمان کی بات بھی سنی, پھر ہم نے ایک بڑی لائیو ایگزامپل اپنے سامنے دیکھ لی کہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں انہوں نے ماشاءاللہ کوئی 6-7 ملین جو ہے وہ کمایا بھی, اور انہوں نے اپنی کامیابیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا یہ ہمارے ہاں المیہ نہیں ہے کہ ہم روایتی والدین کی طرح یا روایتی معاشرے کی طرح ہر نئی چیز جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو وہ اپنانے نہیں دیتے, اور پھر جب ساری دنیا وہ اپنا لیتی ہے, اس کیریئر میں بہت آگے نکل جاتی ہے, پھر ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم بھی اس کیریئر کو اپنانا شروع کریں, لیکن ظاہر ہے گیپ بہت بڑا آ جاتا ہے, 10-15 سال کا گیپ آ جاتا ہے. تو ان باتوں سے تو لگتا ہے کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم ہر نئی چیز کی مخالفت کرتے ہیں؟ اصل میں ایک بات تو یہ ہے نا کہ جس چیز کو انسان نہیں جانتا اس کے جب ایک دم سے اس کے سامنے آتی ہے, تو وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ پیپل آر افریڈ آف چینج. یہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن چونکہ ہم اسپیسیفکلی جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں یوٹیوب کی, ابھی آپ خود دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک لائیو ایگزامپل ہے, جسٹ فار دا سیک آف ریفرنس. انہوں نے کہا کہ جب تک وہ ایک بہت اچھا وہاں پر ویورشپ نہیں حاصل کر لیتا تو وہ ساتھ ایک جاب سے بھی جڑا رہے. تو آپ اسی بات سے اگر ایک پوائنٹ یہیں سے بھی لے لیں, یہ کتنا سرٹن ہے کہ کوئی بندہ اس میں سکسیسفل ہوگا. والدین کے اپنے کنسرن سے اپنی اولاد کو لے کر ان کی خواہشات اور امیدوں کا وہ مرکز ہیں, وہ یہ اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ کچھ سال اس پہ اسپینڈ کرے اور سالوں کے بعد پتہ چلے کہ اس کا یہ ریئل پیشن بھی نہیں تھا, اور پھر وہ فیڈ اپ ہو جائے اور وہ اپنی ایک زندگی کی سب سے بڑی دولت اس کے پیشن کے پیچھے بہائنڈ ایک ضائع کروا دیں. تو پیرنٹل کنسرنس زیادہ یہ ہے. پھر جو میں نے آپ سے بات کی کہ یہ پلیٹ فارمز ہیں, آج اگر ایک یوٹیوب کی بات کریں, ان کے آنرز کی دنیا کے اوپر ایک حکومت ہے,
کل کوئی دوسرا اونر آ گیا. جسٹ لائک فیو ڈیز بیک ہم نے دیکھا ٹویٹر میں ابھی ایلون مسک نے جب سے خریدا ہے تو سب کچھ بدل گیا. واٹس ایپ کو ایک دم سے خطرہ کر دیا ٹیلی گرام نے. ٹیلی گرام کو ہمارے یہاں لوگ نہیں جانتے, چائنا کی ایپ ہے. کچھ ہی دنوں میں انہوں نے اپنے آپ کو ریورٹ کر دیا. تو کیا پاسبلٹی ہے کہ یوٹیوب کو کوئی دوسرا اس کا کمپیٹیٹر ایک بالکل ڈفرنس کے ساتھ آئے؟ اب اس بندے کی جتنی ورکنگ ہے اس کیریئر کا کیا ہوگا جو اس نے وہاں بنایا؟ وہ ملین سے زیرو پہ آ گیا. اس کے بعد جو اس کے ڈرا بیکس ہیں, آفٹر افیکٹس ہیں, تو پیرنٹس آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دوز پوائنٹس کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جو اس کے پاس زیادہ اچھے آپشنز ہیں اس کو بھی نہ چھوڑ دے. اور پھر یوٹیوب پہ آنے کے لیے آپ کو کسی ایک چیز کو تو بات نہیں بنتی کہ آپ صرف ویڈیو بنا لیں گے. آپ کو اس کے پاس ملٹیپل سکلز ہیں جنہیں لینا ہے. کانٹینٹ کریٹیوٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے ہاں جو جینوینٹی آف کانٹینٹ ہے اس پر کام کم ہوتا ہے. مطلب میں جب دیکھ رہا تھا یہاں پہ لاسٹ ٹائم ایک یوٹیوبرز کی کانفرنس ہوئی تو وہ جو ڈکی بھائی نام سے ایک چینل ہے پاکستان کو انہوں نے سب سے بڑا چینل قرار دیا. ان کی ویڈیوز کو آپ دیکھیں. ابھی اکھی نے کہا کہ وہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا اور لوگ اسے پسند سراہتے بھی نہیں. کس ٹائپ کا کانٹینٹ ہے, مطلب آپ کیا بنا رہے ہیں؟ وہ تو ایک اسپیسیفک آپ کا آڈینس سیگمنٹ ہے جو اسے دیکھتا ہے. آپ کی جو اس سے آنے والی جو فیم ہے وہ بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے. کوئی ویلیویبل کانٹینٹ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پیرنٹس کنسرن ہیں, وریڈ ہیں اباؤٹ دیئر چلڈرن. اور جو پرینکس والی سائڈ ہی لے لیں, جس سے چونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلتا ہے وائرل ہوتا ہے, وہ وائرل ہونے کی خاطر ہم نے اپنی ایتھکس کا اور اپنے وہ جو کیریکٹر موریلٹی اس کا بھی کہیں پہ کباڑا کر دیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد ہم کیریئر کی بات کریں گے. پھر کیریئر کے اندر پروگریشن ہوتی ہے, ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے. یہاں پر کیا ایڈوانسمنٹ ہے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنے کے بعد صرف اسے جنریشن گیپ یا جینڈر گیپ کی اس نظر نہیں کیا جا سکتا. اس کے جینوئن کنسرنس کو دیکھیں گے اور پھر ہمیں لگے گا کہ پیرنٹس کی جو پوائنٹس ہیں وہ اپنی جگہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہاں, یہ آپ نے بات تو بہت اچھی کی عثمان. ہم آپ سے کوئی بہت مشکل سوال نہیں کرنا چاہتے, لیکن جیسے ابھی جواد صاحب نے بتایا کہ یہ ایک ہوائی سی روزی ہے. کبھی آپ پہ ڈالرز کی یکدم ڈھیر ساری بھرمار ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جیسے انہوں نے بتایا کہ کل کلاں کو اگر وہ ایک اسپیسیفک سائٹ یا وہ ایک اسپیسیفک اسکل جس کے لیے آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو سب چیزوں کو چھوڑ کے کوشش کرتے ہیں, اگر اس کا اپنا مستقبل جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو پھر آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. اور یہ تو بہت جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یکدم چینل سے پیسے آنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد یکدم رک بھی گئے. آپ کیسے دیکھیں گے اس کو کہ آپ نے ایک سال تو بہت پیسے کما لیے, اس کے بعد آپ کے جو باقی ساتھی ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں اور اب آپ یوٹیوب چینل بھی دوبارہ شروع نہیں کر سکتے, پیچھے نہیں رہ جائیں گے آپ؟ کچھ چینلز اس طرح کے ہیں کہ جن کا کنٹینٹ اس طرح کا ہے کہ جو فیملی میں بیٹھ کے دیکھنے لائق تو ایٹ لیسٹ نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس بہت سے ایسے بھی چینلز ہیں پاکستان میں. سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, جی ایف ایکس مینٹور عمران علی ڈینا صاحب کا ایک چینل ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. اس میں اس ٹائم 3.something ملین سبسکرائبرز ہیں, اور نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے. بلکہ میں خود ان کا چینل فالو کر رہا ہوں, میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ آپ کو سکھا رہے ہیں, اور ان کے اسٹوڈنٹس کتنے زیادہ ہیں, اور ان کو لوگ بائی نیم جانتے ہیں. ان کیس جیسے کہ آپ کا ایک وہ ہے کنسرن ہے کہ یوٹیوب ہو جاتی, کوئی اور لے لیتا ہے یوٹیوب کو, یا پھر پالیسیز میں کوئی چینجنگ آ جاتی ہے, تب بھی اس بندے کا نام ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا چینل جو ہے, ان کا جو چینل ہے اس پہ کوئی افیکٹ ابھی آ بھی جاتا ہے, وہ جیسے ہی نیا چینل بنائیں گے ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی انہوں نے کر لی, کیونکہ وہ ایک برانڈ بنا چکے اپنے نام کو. وہ جیسے ہی چینل بنائیں گے ان کو 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر وہ واپس سے اسی اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے جس اسٹیج پہ وہ تھے, کیونکہ لوگ ان کو بائی نیم سرچ کرتے ہیں, نہ صرف یوٹیوب پہ, گوگل پہ اور ٹک ٹاک جو کہ لوگ فالتو کاموں کے لیے یوز کرتے ہیں, وہاں بھی وہ ایک کنٹینٹ ویلیبل کنٹینٹ دے رہے ہیں آپ کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مستقبل ہے اگر آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا. اگر آپ باجی صاحب, ہم آپ سے ایک کی طرف آئیں گے. انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ چینل جو ہیں, چینل پہ جو کنٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے وہ کس معیار کا ہے, اس میں کس طرح کی چیزیں جو ہیں اس سے ہم اپنی نئی نسل کو روشناس کروا رہے ہیں. آپ ہمارے سامنے ایک لائیو ایگزامپل ہیں کہ آپ نے خود کام شروع کیا اور ماشاءاللہ آپ آج ایک بہت اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خواتین پہ مبنی ہے, اور پھر ہمارے ہاں چونکہ روایات جو ہیں وہ خواتین کے معاملے میں کافی مختلف ہیں. آپ چونکہ مرد تھے تو شاید آپ کے لیے سفر جو کامیابی کا سفر ہے وہ شاید اتنا مشکل نہیں تھا, لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی خاتون ہوتی تو میرے خیال سے شاید انہیں کچھ زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا. مجھے بتائیں,
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کہ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، تو کیا ہماری خواتین بھی اپنا چینل شروع کر سکتی ہیں جس میں آپ نے اپنی تصاویر اپنی ویڈیوز جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں معاشرہ ہماری تمدن روایات جو ہیں وہ مغربی ممالک سے تھوڑی سی مختلف بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کہ کانٹینٹ جس معیار کا تخلیق ہو رہا ہے، کیا آپ ایک اچھا کانٹینٹ تیار کر کے اچھی قسم کی آڈینس گریب کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل کر سکتے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے ٹوٹلی بیسڈ ہی کرتا ہے آپ کے کنٹینٹ پہ کہ آپ بنا کے لوگوں کو دے کیا رہے ہیں، لوگ آپ کو کیوں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کو آپ کی اس 5 سے 10 منٹ کی ویڈیو سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ نے خواتین کی بات کی تو آزاد کشمیر میں آلریڈی کر بھی رہی ہیں اور کر بھی سکتی ہیں. اصل میں آپ کو پلیٹ فارم میں فرق سمجھنا ہوگا. یہ ٹک ٹاک نہیں ہے، یہ یوٹیوب ہے. یہاں وہی آئے گا جس نے کچھ سیکھنا ہے یا جس کو کوئی انفارمیشن چاہیے، اس نے ٹائم پاس نہیں کرنا. ہماری جو فیمیلز ہیں، اب دیکھیں آزاد کشمیر، اللہ کا خاص کرم یہ ہے کہ جس خطے میں ہمیں یہاں پہ کتنا کچھ ہے. اور اس کے اگر میں یوٹیوب کریئر کی بات کروں تو ایک ولاگر آدھے کشمیر کو ایکسپلور کرتے کرتے اپنے 4 ملین سبسکرائبرز کر سکتا ہے. اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے علاقے میں، اتنا بڑا ہمارا یہ خطہ ہے. اس کی خوبصورتی لوگوں کو دکھائیں، جو بیسک جو میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں. سب سے زیادہ اگر کسی میں اسکوپ ہے تو وہ ولاگنگ میں ہے. آپ اپنے ٹورزم کو بھی پروموٹ کر رہے ہو، خطے کو بھی پروموٹ کر رہے ہو، کلچر کو پروموٹ کر رہے ہو، اور ساتھ آپ ارننگ بھی کر رہے ہو، اپنے علاقے کو دنیا تک پہنچا رہے ہو. تو مردوں کے لیے تو آ گیا ولاگنگ، وہ کشمیر کو ایکسپلور کریں، لوگوں کو دکھائیں، ٹورزم بھی بڑھے گا، اس سے بھی پیسہ آئے گا اور یوٹیوب سے بھی پیسہ آئے گا. دور اسی چیز کا چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا. خواتین نے آپ نے بات کی تو بہت سی چیزیں جو ہماری بہنیں کر سکتی ہیں گھر پہ. آپ کو علم ہے کہ کشمیری وازوان اس میں کتنی 30 سے 35 ڈشز ہیں، تو وہی ایک خاتون اگر یوٹیوب پہ لوگوں کو ریسپی بتائے کہ وازوان کیسے بنتا ہے، یہ ڈش کیسے بنتی ہے، یہ ڈش کیسے بنتی ہے، تو اس سے کلچر بھی پروموٹ ہو رہا ہے، لوگ سیکھیں گے بھی، اور اس سے اچھی خاصی ارننگ ہو سکتی ہے. مختلف چیزیں، قرآن کی تعلیمات وہ یوٹیوب پہ دے سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کھانا بنانے میں، کھانے کی ریسپی دینے میں ضروری نہیں ہے کہ وہ خود آئیں. آپ نے صرف مینیو دکھانا ہے اور تمام تر چیزیں آپ صرف ورک کرتا ہوا دکھائیں، اپنا فیس نہ لائیں، یا فیس لائیں بھی تو آپ جو کام کر رہے ہیں. لیکن کیا ایسے اسکوپ بہت کم نہیں ہو جائے گا کہ وازوان یا کھانوں میں ہم کتنی ویڈیوز بنا سکیں گے؟ 50 60 70 یہ تو کتنا کھانا بنا بے سکیں شک گے؟ مختلف چیزیں نا. آپ دیکھیں کہ کوئی قرآن کی تعلیمات دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جس میں نے پہلے بھی بات کی کہ وہی اس میں کامیاب ہو سکتا ہے جو اپنے پیشن کو فالو کرتا ہے. یہاں پہ وہ بہت کم لوگ آگے جا پاتے ہیں جو پیسے کو ترجیح دیتے ہیں. اب جب ان کو اپنا کام کر کے مزہ آ رہا ہے، جو وہ کام کر رہے ہیں ان میں اس کو مزہ آ رہا ہے، تو وہ مختلف چیزیں کریٹ کریں گے کہ اس کو نئی طرح لوگوں کو تک کیسے پہنچائیں. مختلف کام ہے، ٹیچنگ ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی بھی چیز ہے خواتین کر سکتی ہیں. کھانے جو سب سے زیادہ چل رہا ہے ابھی تک اور جس کا اسکوپ ہے وہ کھانوں کا ہے، خواتین کے لیے کھانوں کا. اچھا جواد بھائی، ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ہم نے عثمان کی باتیں بھی سنی، پھر ہم نے عقیل بازی صاحب کی باتیں بھی سنی. یہ ساری چیزیں آپ نے بھی دیکھی، کچھ آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی؟ چونکہ آپ بنیادی طور پر والدین کے طبقے کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہوئی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی یوٹیوبر بننا چاہے تو آپ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اسے اس کی اجازت دیں گے؟ دیکھیں، جب ہم معاشرے میں کسی بھی نئی یا جدت کی بات کرتے ہیں تو وہی بات کہ اس سے جڑے خطرات پر نظر زیادہ جاتی ہے، فائدے نظر نہیں آتے. اب جب کچھ فائدے مند چیزیں موجود ہوں گی تو یقیناً آپ کا جو اعتماد کا درجہ ہے وہ بہتر ہوگا. جیسے اکھی یہاں موجود ہیں اور کچھ اور فہرست لوگوں کی ہو سکتی ہے، یا آپ دکھا سکتے ہیں یا ہم انہیں خود دیکھیں گے، تو یقیناً ہمارے جو خیالات ہیں وہ پیراڈائم اگر چینج نہیں ہوا تھوڑا سا شفٹ ہو جائے گا. یہ درست ہے. لیکن اس کے بعد ابھی بھی دیکھیں کچھ سوال اپنی جگہ موجود ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے سوال کیا اس کا فوڈ کا تو وہ ایشو رہا. اب جب 70 80 90 ٹاپکس ختم ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ والدین کی سوچ میں ایک تبدیلی آ سکتی ہے اگر ہم اس طرح کے پروگرام اور کریں اور تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں؟ بالکل ایسا ہوگا، اور پھر نئے آپشنز نظر آئیں گے، اور پھر وہ زندہ مثالیں کہ واقعاً اس طرف کوئی آپشن موجود ہے. سب نہیں، لیکن ایک خاص تعداد جو ہے وہ اس طرف اگر جائے، کانٹینٹ اور ریسرچ اور دیگر جو سکلز ہیں ان کو صحیح طرح سے اڈاپٹ کیا جائے تو یقیناً آپشن یا رے آف ہوپ آپ کے. بالکل، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. سب سے پہلے تو سب سے آخر میں بلکہ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ گھڑیاں نکالی. ناظرین، یہ ہماری ایک کاوش تھی جس میں ہم نے یوٹیوبر بطور کیریئر کے طور پر بات شروع کی، اور ہم نے آپ کے سامنے ایک ایسے بچے کو بھی بٹھایا جو یوٹیوبر بننا چاہ رہا ہے. والدین کا کنسرن بھی آ گیا اور ہمارے سامنے ایک لائیو ایگزامپل بھی موجود ہے یوٹیوبر کی صورت میں. سو آپ اپنے بچوں کو یوٹیوبر بننے دیں گے یا نہیں، یہ سوال تو ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ نیا پروگرام جنریشن گیپ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہر ہفتے ہم ایک نئے کیریئر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہمارا پینل ایسے ہی موجود ہوگا مگر لوگ نئے ہوں گے.
تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور کیریئر کے ساتھ. اللہ حافظ.